الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. کل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کو پڑھا، اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس قسم کی جو ہے وہ اخلاقی بیماریاں جو ہیں وہ مکہ میں، عرب میں اور دیگر دنیا میں اسلام کے آنے سے پہلے پائی جاتی تھی، کس قسم کی جہالت اور ظلمات تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس خاص عنایت اور اس خاص کرم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس خاص منصب کے لیے، اتنے بڑے اعزاز کے لیے کیوں عرب کے خطے کو چوز کیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نسب مبارک کو دیکھا، ڈسکس کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہم نے، اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ہم نے پڑھا، اور یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک جو ہے وہ والد عبداللہ اور والدہ حضرت آمنہ کا جو کی طرف سے، دونوں کی طرف سے جو نسب ہے وہ جا کے کلاب پر جمع ہو جاتا ہے، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ ہے. اور اسی طرح اگر ہم حضرت آمنہ کا، یعنی جو مدر والی سائڈ سے جو نسب ہے وہ اگر دیکھیں تو محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ. تو بن زہرہ بن کلاب، تو کلاب پر جا کے یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جانتے ہیں کہ والد جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش ہے وہ بھی یتیمی کے ہی اس میں شروع ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر ہی یتیم تھے. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں حکمت کیا تھی اللہ تعالیٰ کی. سب سے بڑی بات، جیسے ہم نے یہاں پر کوٹ بھی کیا ہوا ہے کہ سب سے بڑی بات کہ خود انحصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈیولپ ہوئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیلف ڈیپینڈنٹ، سیلف شفیشینٹ جو ہے وہ انسان تھے اور پوری زندگی رہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ حکمت بھی ہم نے دیکھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنانے میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی زیر عنایت رہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی ان کا تعلق ہو. اور اسی طرح پھر مال و جا سے دور رکھنے کی بھی ہم نے حکمت پڑھی کہ لوگوں پر نبوت اور جو سب سے جو بڑی حکمت تھی مال و جا سے دور رکھنے کی، وہ ہم نے کل دیکھا کہ تاکہ لوگوں کے اندر، جو وہاں کے لوگ تھے ان میں نبوت کا جو منصب ہے، جو سیکرڈ جو ایک منصب ہے، اس کا تقدس مال و جا کی وجہ سے، ویلتھ کی وجہ سے وہ مکس اپ نہ کر دیں اس چیز کو. تو اس وجہ سے مال و جا سے دور رکھا گیا. اب ایک اہم مرحلہ جو آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، وہ تھا رضاعت کا مرحلہ. اب ہوتا کیا تھا عام طور پر کہ وہاں کے جو عرب کے جو لوگ تھے وہ چھوٹے بچے کو پیدائش کے بعد، جو بھی شیر خوار دودھ پینے والے بچے ہوتے تھے، ان کو صاف آب و ہوا کے لیے، شفاف آب و ہوا کے لیے، اس کلین ایٹماسفیئر کے لیے، اور ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ زبان کی فصاحت و بلاغت کے لیے، پرفیکٹ ایک لینگویج سیکھنے کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے، وہ جو عرب کے جو لوگ تھے وہ شہروں سے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ یعنی وہ رضاعت بھی ہو جاتی تھی، اور مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ ایک تو وہاں کی جو صحت مند آب و ہوا ہے، صاف شفاف آب و ہوا ہے، ماحول ہے، وہ ان کو میسر آئے بچوں کو. اور دوسرا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ سٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ، ہر طرف کے لوگ
ہر طرف سے لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے ہوتے ہیں جابس کے لیے یا اپنے کاروباروں کے لیے. تو اس وجہ سے جو مختلف زبانیں ہیں وہ مکس اپ ہو جاتی ہیں اور زبان خالص نہیں رہتی. تو یہ دو مقصد ہوتے تھے عرب کے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ شہروں سے دیہاتوں میں بھیجتے تھے. اسی دستور اور اسی رواج کے مطابق جو ہے وہ وہاں سے دیہات سے ایک قبیلہ تھا بنو سعد. قبیلے کا نام تھا بنو سعد. وہاں کی عورتیں جو ہے وہ مکہ آئی بچوں کو لینے کے لیے. تو اب ان بچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. لیکن مسئلہ یہ پیش آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے دیکھا کہ یتیم تھے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی کوئی عورت جو ہے وہ یہ جانتی کہ یہ بچہ ہے لیکن یہ یتیم ہے تو فوراً وہ اس کو لینے سے انکار کر دیتی. کیونکہ ان عورتوں کی جو جو گول ہوتا تھا obviously رضاعت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو مین گول ہوتا تھا کہ اس کی اجرت. ٹھیک ہے. اس کا جو دنیاوی منفعت ہے اس کا جو ان کو فائدہ ملے گا پیسوں کی صورت میں اجرت کی صورت میں. تو جب وہ یہ سنتی تھی کہ یہ یتیم ہے اس کو تو ظاہری بات ہے کہ تو عورتیں جو ہیں وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یتیم ہے تو ان کو لینے سے انکار کر دیا. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تارے اور ملا رہے ہیں اور ایک سسٹمیٹک وے میں چیزوں کو کر رہے ہیں. کہ دوسری طرف حلیمہ سعدیہ کو دیکھیں تو ان کے گھر میں کیا تھا. ان کے گھر میں شدید غربت ہوتی تھی اور کوئی بڑے گھرانے کی یا امیر گھرانے کی عورت جو ہے وہ ان کو اپنا بچہ دینے پر راضی نہیں تھی. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ جمع ہو گئیں اور ہماری غربت کی وجہ سے ہمیں کسی نے بچہ نہیں دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی وجہ سے کسی نے رضاعت کے لیے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو دونوں چیزیں جمع ہوئی اور آخر میں ہم رہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے خالی ہاتھ مکہ سے واپس جانا پسند نہیں ہے. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی، ابھی اب آپ کی آواز ٹھیک ہے، آواز کٹ نہیں رہی، بس یہ ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بیچ میں، یا انٹرنیٹ کا مجھے نہیں پتا ایشو ہے یا زوم کا ایشو ہے، آپ کی اسکرین تھوڑی دیر بعد کے لیے چلی جاتی ہے آئی گیس، اور پھر دوبارہ سے شو ہوتی ہے. سو مے بی اب یہ ایپ کا ایشو ہے یا کیا ایشو ہے، آئی ڈونٹ نو. ابھی ٹھیک ہے، ویسے ابھی ٹھیک چل رہا ہے. اچھا. آواز بیچ میں مجھے میسج آیا کہ آواز کم آ رہی ہے. مجھے آواز آپ کی اوپر آ رہی ہے، آواز آپ کی ٹھیک ہے، آواز میں ڈسٹورشن نہیں ہے، تو اچھا آواز چلیں. صحیح ہے آپ کی. چلیں ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. پتہ نہیں آج کیا ایشو آ رہا ہے. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی. میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے خالی ہاتھ جانا پسند نہیں ہے تو ہم اسی بچے کو لے لیتے ہیں. تو شوہر میرے جو ہیں وہ راضی ہو گئے اور ہم نے بالآخر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا رضاعت کے لیے. اب آپ معاملہ دیکھیں کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آتے ہوئے جس اونٹنی پر میں سوار تھی وہ اتنی کمزور تھی. ڈیفینیٹلی ان کے گھر میں غربت تھی. اونٹنی کو بھی وہ فرماتی ہیں کہ ہم فاقوں پہ چلتے تھے. ٹھیک ہے. بہت شاذ و نادر کوئی ایسا ہوتا تھا کہ ہم کسی دن 2 وقت کا کھانا کھا لیں. اور جس اونٹنی پر میں آ رہی تھی وہ انتہائی لاغر اور کمزور تھی کہ سارے راستے والے جو میرے ساتھ سفر کرنے والی عورتیں تھیں یا لوگ تھے وہ سب مجھ سے تنگ تھے کہ میں سب سے پیچھے ہوتی تھی اور ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے لیا اور اپنے ساتھ سوار کیا اونٹنی پر تو وہی اونٹنی جو سب سے لاغر اور کمزور تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شاہ سوار کے بیٹھنے کی برکت سے اتنی تیز ہو گئی کہ جو مسافر تھے دیگر جو ساتھی تھے سفر کرنے والے تھے ہمارے ساتھ وہ حیران رہ گئے ششدر رہ گئے اس کی پھرتیوں کو دیکھ کر کہ سب سے آگے نکل رہی تھی. اور وہ پوچھ رہے تھے کہ تم نے اس کو ایسا کیا کیا ایسا کیا کھلایا. اور ہم بھی حیران تھے. پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ہم ان کو گھر لے کر آئے تو گھر میں بھی ماحول جو ہے حالات جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے بدل دیے. ہم بکریوں کو جب چھوڑ کر آتے چراگاہ میں تو شام کو ہماری بکریاں لوٹتی تو ان کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوتے. پہلے دن ایسے ہوا کہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے
اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس دن جو ہے وہ اچھا، دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی، تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ہم نے ان کو اونٹنی پر سوار کیا تو اونٹنی کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھر گئے، اور میں نے بھی دودھ پیا، میرے شوہر نے بھی، ہمارے بچوں نے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ہاں میں نے یعنی رضاعت کرائی، اور پھر میرا بچہ جو فاقوں میں ہوتا تھا، اور ایک جو بچہ تھا شیر خوار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی، اس کے لیے میرا دودھ پورا نہیں ہوتا تھا، اس نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ وہ بہت عرصے بعد کوئی ایک ایسا دن آیا تھا کہ جس دن ہمارے جو ہیں وہ پیٹ بھر گئے تھے۔ تو یہ برکتیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کی۔ اور پھر آگے حلیمہ سعدیہ حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ہماری بکریاں جب شام کو لوٹتی تو ان کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور باقی لوگ جو ہے وہ دیکھتے تو حیران رہ جاتے، ان کی بکریوں کے تھن اسی طرح خالی ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے جو غلام تھے یا جو چرواہے تھے جو ان کی بکریوں کو چراتے تھے، تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ وہ ان کو کہتے کہ تم بھی اسی چراگاہ میں چھوڑو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو ہیں وہ گھاس پھوس کھاتی ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ وہ لوگ ایسا ہی کرتے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا کہ ان کی بکریاں جب لوٹتی تو ان کے تھن خالی ہوتے، اور ہماری بکریاں جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھن لے کر لوٹتی، اور ہم جو ہے وہ سیر ہو کر دودھ پیتے اور اپنا پیٹ بھرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضاعت ہوتی۔ میرا بچہ جو شیر خوار بچہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایج کا تھا، تھوڑا سا بڑا تھا ان سے، وہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پیتا۔ تو یہ برکتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ گود لینے کی، رضاعت ان کی کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی کہ حلیمہ سعدیہ نے بالآخر جو ہے وہ اسی بچے کو گود لیا کہ میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی۔ اس کے بعد شق صدر کا واقعہ ہے کہ شق صدر کس کو کہتے ہیں؟ شق کہتے ہیں توڑنے کو، جیسے مشہور ہے لفظ شق قمر، چاند کا ٹوٹنا، ٹھیک؟ تو شق کہتے ہیں توڑنے کو، کھولنے کو، اور صدر عربی میں کہتے ہیں سینے کو۔ واللہ یعلم ما فی صدورکم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو شق صدر سے کیا مراد ہوا؟ سینے کو چاک کرنا، سینے کو کاٹنا، ٹھیک ہے؟ تو شق صدر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور یہ واقعہ کیا تھا؟ ایک دن حلیمہ سعدیہ سے ہی روایت ہے کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے رضائی بھائی، ان کا نام عبداللہ تھا، ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، باہر، گھر سے باہر کھیل رہے تھے، تو انہوں نے جو ان کے بھائی ہیں وہ دوڑتے دوڑتے ہمارے پاس آئے، بھاگتے بھاگتے، اور ڈر میں تھے، ایک ڈر میں تھے، اور ماں باپ کو آ کے کہتے ہیں کہ اس طرح سے دو لوگ آئے ہیں سفید کپڑوں میں، اور انہوں نے میرے بھائی کو جو ہے وہ پکڑا ہے، دبوچا ہے، اور اس کا سینہ چاک کیا ہے، اور اس سے کوئی گوشت کا جو لوتھڑا ہے وہ نکالا زمین پر لٹا کے، اور پھر اس کو جو ہے وہ پانی سے دھویا، اور پھر اس کو واپس رکھ دیا، اور اب جو ہے وہ محمد جو ہے وہ بے ہوش ہے۔ تو یہ جب یہ بات سنی حلیمہ سعدیہ نے اور ان کے شوہر نے، تو وہ ڈر کر کانپتے ہوئے دوڑتے دوڑتے وہاں گئے گھر سے باہر جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی کھیل رہے تھے۔ تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان پر کپ کپاہٹ طاری تھی، ان کا جسم کانپ رہا تھا، اور ان سے سارا احوال پوچھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بتایا کہ مجھے زمین پر لٹا کر جو ہے وہ سینہ مبارک جو ہے وہ میرا چاک کیا گیا، اور میرے اندر سے کچھ کچھ ایسا کوئی گوشت نما کوئی پیس نکالا گیا، اور پھر ایک شخص نے، دو شخص تھے، اور ایک شخص نے کہا کہ اس میں سے ایک گوشت کا لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، پھر اس کو جو ہے وہ ایک گولڈن ٹرے میں رکھا اور زمزم سے اس کو دھویا، اور اس کو دھونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سینے میں جو ہے وہیں پر فٹ کر دیا۔ تو یہ اصل میں واقعہ تھا شق صدر کا،
اور یہ جو دو لوگ تھے یہ دو فرشتے تھے، ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ دوسرے فرشتے تھے جو آئے تھے رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک تھا اس کو پاکیزہ اور مطہر پانی سے آب زمزم سے دھویا جاتا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ برف اور اولوں والے پانی سے جو ہے وہ اس کو دھویا جاتا تھا۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اور صحیح روایات کے مطابق شق صدر کا جو واقعہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ ایک یہ جو 4 سال کی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ کی عمر جو تھی وہ تقریباً 10 سال تھی، اس وقت بھی پیش آیا۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس وقت بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اور چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، انشاءاللہ ہم یہ واقعے بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، نبوت ملنے کا واقعہ، معراج کا واقعہ۔ تو معراج کے واقعے سے پہلے جو ہے وہ چوتھی بار شق صدر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس میں مختلف جو ہیں وہ حکمتیں لکھی ہیں مورخین نے، محدثین نے، علماء نے، اور ان میں سے ایک جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو حکمت ہے وہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جیسے عرب کے خطے میں اہم واقعات روپذیر ہو رہے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو ہے وہ کیسر و کسرا کے جو محل تھے، جو فارس کے محل تھے، وہاں کے جو آتش کدے تھے جو جن میں آگ جلتی تھی کئی ہزار سالوں سے وہ بجھ گئی، اور وہاں کے جو منکے تھے جو ساتھ مشہور جو وہ گنبد تھے وہ ٹوٹ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر۔ تو دنیا والوں کو پتہ چلا کہ کوئی ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے، کوئی دنیا میں کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی خاطر کا خواہ تبدیلی آئی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ والا جو معاملہ پیش آنا اور بارہا پیش آنا، یعنی خاص طور پر آپ کے بچپن میں پیش آنا، اس میں ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈفرینشیٹ کر کے پیش کرنا، رسول اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو فیمس کرنا کہ یہ بچہ جو ہے یہ عام نہیں ہے، یہ ایک خاص بچہ ہے اور اس کے ساتھ خاص چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چیزیں لگا دی تھی۔ اور پھر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب میں، پورے عرب میں، مکہ میں، اپنے خاندان میں، آس پاس کے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شروع سے صادق اور امین مشہور ہو گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو فیمس کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ایک نمایاں پرومیننٹ حیثیت دینے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کیے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ لکھی ہے علماء نے کہ روحانی جو امراض ہوتے ہیں، جیسے ہمارے جو باڈی ہوتی ہے نا اس کو مختلف بیماریاں، ڈیزیزز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل بخار ہوتا ہے، سر کا درد ہوتا ہے، آج کل عجیب عجیب کینسر، ٹیومرز، یہ وہ۔ تو ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ان کے لیے ہم میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم دوائی لیتے ہیں ڈاکٹرز سے۔ اسی طرح ہمارے اندر ایک دوسری قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو روحانی امراض کہتے ہیں، جن کا تعلق، اب ان بیماریوں کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، اور روحانی امراض جو ہیں ان کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فار ایگزامپل جتنے بھی گناہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری ان کو روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل تکبر کرنا، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، بغض کرنا، غیبت کرنا، ٹھیک ہے، یہ ساری کیا ہیں، یہ سارے روحانی امراض ہیں۔ شیطان کے وساوس میں آنا، ایون یہ بھی ایک روحانی مرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو علماء نے تو یہ ایک حکمت اس واقعے میں یہ بھی تھی کہ ہر طرح کے روحانی امراض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلے سے ہی منور دل ہے، منور قلب ہے، مطہر قلب ہے، اس کو روحانیت کے اور طہارت کے انتہا پر پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ اب میں نے اس کو نبوت سے نوازنا ہے، تو اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ اس شق صدر کا جو حکمت تھی، اور اس کو خاص طور پر بار بار کرنے کی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے منور قلب، مطہر قلب کو طہارت اور نورانیت کے
کی انتہا پر پہنچانا، تاکہ کوئی ایون جو چھوٹے سے چھوٹا شیطان کا وسوسہ بھی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیمیج نہ کر سکے کسی بھی صورت میں۔ تو یہ حکمتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال کے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی تو حضرت آمنہ جو تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آمنہ اپنے میکہ گئی، میکہ جو تھا حضرت آمنہ کا وہ مدینہ میں تھا، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان جب وہ واپس آ رہی تھی تو ایک مقام آتا ہے ابوا کا، ابوا کا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو ابوا کے مقام پر ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، اور وہیں پر جو ہے وہ بی بی آمنہ کا انتقال ہوا، اور وہاں سے پھر جو ان کی جو باندی تھی یا ان کی جو خادمہ تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی وہ، تو یا پھر وہ خادمہ تھی، تو دونوں روایات ہیں۔ تو وہ جو ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے کر آئی، اور والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دادا مطلب کی نگرانی میں چلے گئے، دادا حضرت عبد المطلب کی تربیت میں جو ہے وہ پروان چڑھے، تقریباً 6 سال سے لے کر 8 سال تک، 2 سال کے عرصے تک عبد المطلب نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ان کو تربیت کی، اور اس کے بعد پھر 2 سال بعد دادا محترم کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کی وصیت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی وصیت کے مطابق جو ہے وہ چاچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے۔ تو یہ جو ہے وہ چاچا کی پرورش میں آنے کا جو ہے وہ تقریباً اس طرح سے سفر ہوا کہ پہلے والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا 6 سال کی عمر میں، اس کے بعد دادا کی پرورش میں آئے، ان کا 2 سال بعد انتقال ہوا، اور اس کے بعد پھر 8ویں سال میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چچا کی پرورش میں آ گئے۔ اس کے بعد چچا کی پرورش میں انہوں نے پوری زندگی گزاری، اور پوری زندگی چچا ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیا، ان کی دعوت میں، ان کی تبلیغ میں، ان کے غم میں، ان کی خوشی میں، ان کے جس طرح سے بھی زندگی میں کوئی سچویشن تھی تو چچا ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی سفر سے پہلے میں ایک چیز ذکر کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا ابو طالب کے گھر کے حالات دیکھے، ان کے چچا جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو خاندان تھا بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے، کئی بیٹے اور کئی بیٹیاں تھیں، اور بہت ساری شادیاں بھی تھی آپ کے چچا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس طرح سے کنبہ جو ہے، خاندان جو ہے، فیملی جو ہے وہ ابو طالب کی بہت بڑی ہے، اور معاشی حالت جو ہے وہ کچھ کچھ بہتر نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹاؤں گا، اپنے چچا کی مدد کروں گا، فائنینشیل سپورٹ کروں گا۔ تو اس وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو مقامی لوگ تھے، وہاں کے لوگوں کی بکریاں جو ہیں وہ چرانا شروع کر دی، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے بھی چند قرارید کے بدلے بکریاں چرائی تھیں۔ تو قرارید اس وقت کرنسی تھی، کچھ سکے نما کرنسی ہوتی تھی، جس کے عوض جو ہے وہ آپ سے وسلم بکریاں چراتے تھے، اس غرض سے کہ میرے چچا ابو طالب کی فائنینشیل سپورٹ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ سے وسلم جو ہے وہ خود انحصاری، سیلف ڈیپینڈنسی، اور ایک کسب نفسی جو ہے نا، اپنے ہاتھ سے کمانا اور اپنی ذات میں استغنا ہونا، ٹھیک ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہونے والا، کسی پر جو ہے وہ انحصار نہ کرنا، تو یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہی بات ہے کہ شروع سے ڈیولپ کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ جی استاد کوشچن؟ صاحب، میرا جی 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 کوشچن ہے کہ اس میں ایک بڑی آپ نے دلچسپ بات کی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بکریاں چرائی ہیں، اور جی جی تقریباً سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں رکھی ہیں۔ تو میں اگر اپنی بات کروں، بذات خود میں نے بھی بکریاں رکھی ہیں، میرے گھر میں اس ٹائم 8 بکریاں موجود ہیں۔ آپ مجھے اس بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری رکھی ہے؟ بکری ہی کیوں؟ مطلب
جی جی باقی بھی جانور ڈیفینیٹلی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم اسی طرف آ رہے ہیں. یہ نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں، میں نے اسی پر جو ہے وہ فوکس کیا ہے کہ اس کی بہت ساری حکمتیں بھی ہیں اور اس سے ہمیں بھی لیسنز، کچھ لیسنز ملتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی سب سے بڑی جو حکمت ہے، عام طور پر آپ دیکھیں جن لوگوں نے بھی جن بکریاں چرائی ہیں یا بکریوں کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے کسی بھی صورت میں، یعنی ان کو کھانا پینا دینا یا گھر میں کسی کے، تو انہوں نے یہ دیکھا ہوگا، یہ فیل کیا ہوگا کہ بکری جو ہے نا ایک ایک انتہائی کمزور اور ضعیف جانور ہے، ایک سینسیٹیو جانور ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ان کو جو ہے وہ بڑے مزاج، بڑے تحمل سے، بڑی نرمی سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ بکریاں چرانے سے مزاج میں جو ہے وہ تحمل اور نرمی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ تمہارے پاس بے شک ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جس کو تمہاری تکلیف سے جو ہے وہ بہت بہت دکھ ہوتا ہے، حریص علیکم، جسے تمہاری بلائی کی جو ہے وہ دہن لگی ہوئی ہے، بالمؤمنین رعوف الرحیم، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق، نہایت مہربان ہے. تو یہ جو شفقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں، یہ جو مہربانی تھی، یہ جو نرم مزاجی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں، یہ ایک فیکٹر جو ہے وہ بکریاں چرانے کی حکمت میں تھا. اسی طرح دوسری. ساتھ 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 میں معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات جی جی ایڈ جی کرنا چاہوں جی گا جی کہ آپ نے وہ بات کی نا، تو میں نے تقریباً 10 سال تک بکریاں رکھی ہیں، بچپن سے لے کے ابھی تک میں رکھ رہا ہوں. مجھے پیار ہے مطلب ان سے کافی. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا ریزیلنس والی، وہ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک انتہائی مرضی والا جانور ہے. جی آپ جی اگر ڈیفینیٹلی. اس کو آپ اس کو اگر آپ اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ یہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو، تو یہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گا. اس نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ واقعی آپ کو کبھی کبھی اتنا تنگ کرتا ہے کہ آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن یہی چیز ہے کہ یہ ایک قسم کی ٹریننگ آپ کو دیتا ہے ایسی کہ آپ اس کے ساتھ جب وقت گزارتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ مستقل مزاجی تعامل کے ساتھ اس کے ساتھ پیش بالکل آنا ہے، تو پھر بالکل. یہ تو آپ کے یہ رستے پہ ایک چلے گا. حکمت تھی، بالکل ڈیفینیٹلی یہ ایک حکمت تھی. اور اس کے علاوہ بھی علماء نے، اور ویسے بھی ہم اگر عقلی طور پر لاجیکلی دیکھیں تو عام طور پر بکریوں کو یعنی اب آج کل تو ماحول ایسا ہو گیا نا کہ ہمیں گھر میں ہر چیز دستیاب ہوتی ہے یا باہر سے ہم لے آتے ہیں، لیکن دیہات میں آج بھی اگر دیکھا جائے تو بکریوں کو چرواہے جو ہیں یا جنہوں نے بھی رکھی ہوتی ہیں وہ چرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں بیابانوں میں، جنگلوں میں، میدانوں میں. تو عام طور پر اس وقت کیا ہوتا تھا، ڈیفینیٹلی گھر ہی اتنے دور دور ہوتے تھے، ویرانے ہوتے تھے. تو بکریاں جو ہیں وہ عام طور پر ایسے ہی جگہوں پر چرتی تھی. ٹھیک ہے. ویرانوں میں، جنگلوں میں، جہاں کیا ہوتا تھا، درندے ہوتے تھے، چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہوتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ انسان کے اندر جو بکریوں کو ڈیل کر رہا ہوتا تھا اس کے اندر شجاعت اور بہادری کا بھی مادہ جو ہے وہ پیدا ہوتا تھا. اس کے اندر ایک بہادری کا عنصر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا تھا، جس سے کیا ہوتا تھا کہ انسان کے اندر، یعنی ظاہری بات ہے کہ ان سارے خطرات سے نمٹنے کا اور خاص طور پر دشمن کا سامنا کرنے کا جو خوف ہوتا ہے نا، وہ جب اس عمر میں اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ دشمن کا سامنا کرنے کا جو خوف ہے وہ ایک طرح سے نکل جاتا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چونکہ ایک بہت بڑا منصب تھا، تو حق کے راستے میں جو حق بات کہنے کے لیے بعض اوقات بہت ساری دلیری، آپ کو بہت ساری شجاعت چاہیے ہوتی ہے حق پر ڈٹ جانے کے لیے. تو یہ صفت بھی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں پیشنس کی ٹریننگ، سائلنس اینڈ کنٹمپلیشن، رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. اسی طرح ریسورس مینجمنٹ. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری حکمتیں جو ہیں وہ ان بکریوں کے چرانے میں تھی. اور اسی طرح جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا جو اہم لیسن ہے کہ آج بھی اگر ہم انڈیویجلی اگر کوئی ہارڈ شپ آتی ہے تو اس کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اس ہارڈ شپ سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے لرننگ کے لیے ہماری، اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کو پازیٹیو لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اس وقت سے گزار رہے ہیں، مجھے ٹرین کر رہے ہیں
مشکل مزید مشکل وقت کے لیے فار ایگزامپل، اور مجھے ٹرین کر رہے ہیں کہ ایسے وقت سے دوبارہ اگر آ جائے یا اس سے مزید مشکل وقت آ جائے تو میں کیسے گزر سکتا ہوں، اور بہت ساری ان مشکلات سے گزر کر جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں بھی آتی ہیں اور بہت ساری صفات سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور خاص طور پر پھر جب مشکل آئے تو ایک ایک یہ بات بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے لیڈرشپ کے لیے، انسان کو اگر امہ کا لیڈر بننا ہے، امہ میں کوئی تبدیلی لانی ہے، اگر اس نظریے سے سوچے اور اپنے آپ میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے آس پاس کے ماحول میں، اور خاص طور پر پھر اگر اس کو براڈر سینس میں لیں تو امہ کے اوپر اگر اثر انداز ہونا ہے تو اس طرح کی جو اہم لیڈرشپ سکلز ہیں وہ اس کے اندر ڈیولپ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم جو سبق ملتا ہے، چلیں انشاءاللہ اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں، پھر جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے واقعے سے ہمیں لیسنز ہوتے ملتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس چونکہ لیس دین 1 منٹ باقی ہے میٹنگ میں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم اچھے طرح سے اینڈ کر لیں، اچانک وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں، اور جو حلیمہ سعدیہ کے واقعے سے ہمیں سبق، اہم لیسنز جو ہماری لائف کے لیے ملتے ہیں، انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔